نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ علیین میں پیدا کیا اور پھر اس کو اسفل السافلین میں اتار دیا، اور اب پھر دوبارہ سے اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ محنت کر کے پھر دوبارہ اعلیٰ علیین یعنی جنت کے درجات کو حاصل کرو۔ اعلیٰ علیین سے مراد جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ علیین یعنی جنت میں پیدا کیا تھا۔ ہمارے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، پھر ان کو اسفل السافلین یعنی اس زمین پہ اتارا۔ اب پھر دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں محنت کرو، اعمال کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اور پھر دوبارہ سے جنت کے درجات کو حاصل کیجئے کہ اصل گھر تیرا وہی ہے۔ اصل گھر کون سا ہے بھائی؟ اصل گھر وہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک بہت عظیم مقصد دے کر بھیجا ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہمارے سارے دین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کو اللہ کا تعارف ہو، اس دنیا میں آنے کا مقصد کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ انسان اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرے، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ دی ہے، جو ہم سے الگ نہیں ہو سکتی، وہ ہماری ضروریات ہیں، ہمارا پیٹ ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جن و انس کی زندگی کا مقصد تو صرف اور صرف عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ضرورتیں لگائی ہیں، اس کے لیے یہ محنت کرے گا۔ جب یہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ضروریات میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق لگتا ہے تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ اتنے مہربان ہیں، فرمایا کہ اس کا کام کرنا بھی ہم عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن صالحین، شہداء اور نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جو زندگی ضروریات سے متعلق ہے، ہم نے سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، اس کو بھی اگر احکامات کے مطابق لے کے آئیں، سنت کے مطابق لے کے آئیں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی پوچھنے لگا کس وقت عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا 24 گھنٹے۔ وہ کہنے لگا کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، بیت الخلاء نہیں جاتے؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا سب کچھ کرتے ہیں، اپنے رسول کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، یہاں تک کہ ہمارا بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جانا، سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر احکامات سے ہٹ کے تجارت میں لگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے کام میں لگا، تو پھر اس کا رزق جو ہے وہ جواز کے زمرے سے نکل جائے گا، اور رگوں میں دوڑنے والا خون ناپاک ہو جائے گا، اور جب رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کے مال سے پیدا ہوتا ہے تو پھر جو عبادت کا مقصد ہے وہ بھی انسان پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اگر کرے گا بھی تو اس میں جان نہیں آئے گی،
یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جسم کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جسم گندگی سے پاک ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو، یہ مطلب بھی ہے کہ جسم میں دوڑنے والا خون بھی حلال مال سے پیدا ہو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تجارت میں لگا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا، فرمایا کہ ایسا اگر مزدور ہے تو اللہ اس مزدور سے بھی محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مزدور کو بلائیں گے، اس کو کہیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں رزق تھوڑا دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں اے اللہ، بہت کم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو میری نظروں میں کوئی ذلیل تھا، تیری عزت نہیں تھی، ایسی بات نہیں تھی، دنیا دارالامتحان تھی، گزر گئی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے رزق کی تقسیم ہی ایسے کی تھی، تیرے مقدر میں کم آیا تو کم ملا، مطلب یہ نہیں کہ تیری کوئی عزت کم ہے، تو ذلیل ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تجھے عزت دوں گا، آج میں تجھے عزت دوں گا۔ اس مزدور کو کیا عزت ملے گی؟ جہنم والے کھڑے ہوں گے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی طرف دیکھ، دنیا کے اندر جس نے کبھی تیرے ساتھ نیکی کی ہو، جس نے کبھی تجھے کپڑا پہنایا، تجھے کبھی پانی پلایا، تجھے کبھی کھانا کھلایا، اللہ فرمائیں گے ان کی طرف دیکھ، یہ سب جنت کے مشتاق اور معافی کے مشتاق کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کے لیے تیرا دل چاہے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا، یہ تیری عزت ہے، آج ہم تیری سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ تو ذلیل تھا، اللہ کہتا ہے آج تجھے عزت دیں، لیکن دنیا کے اندر حلال کمانے والا، ان کان خرج یسعى علی نفسہ لیعفها فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر سے دہاڑی کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے نکلا اور اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں محنت کر کے کھاؤں اور جا کے حلال طریقے سے کمائی کر کے آئے شام کو، فرمایا کہ جو صبح سے شام تک فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کان یسعى علی ولدہ صغارا، ایک آدمی کے بچے چھوٹے ہیں، ان کے لیے کمانے کے نکلا، فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والدین بوڑھے ہیں، کما کے ان کو کھلاتا ہے، تو جب تک کمانے کے لیے گھر سے باہر رہتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اپنے اہل کے لیے، اپنے بیوی بچے بہن بھائیوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے، جب تک باہر رہتا ہے مال کمانے کے لیے، اللہ کا رسول کہتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ہے رب کائنات، جو رب اپنے بندے سے 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس طرح اپنے بندے کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ نکلا اپنے پیٹ کے لیے، وہ اتنی قدر کر رہا ہے، کہتا ہے میں تجھے اتنا ہی اجر دوں گا جیسے تو میرے راستے میں نکلا۔ یہ وہ رب ہے۔ دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں نا، کئی ساتھی آ کے بتاتے ہیں جی میں نے ساری زندگی اپنے بھائیوں کے لیے، چھوٹے تھے یا چھوٹے کہتا ہے بڑے تھے، ان کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، ساری زندگی میں ان کے لیے کماتا رہا، ان کی شادیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن اخیر میں مجھے یہی ملا کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو انسان کی محنت کی قدر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نیکی کا سب سے بڑا قدردان ہوں۔ تو قدر کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات قدر کرنے والی ہے۔ اس سے ہم قدر کروائیں اپنے اعمال کی، اپنا دل اللہ کو دیں۔ پھر دیکھیں میرے محترم بھائیو، اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں، اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ گلہ بھی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو تمہاری بہت قدر کرتا ہوں، تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اتنی قدر کہ قرآن میں کہا کہ ایک لے کے آؤ گے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 کے برابر اجر عطا فرماؤں گا، اتنی قدر کرتا ہوں۔ لیکن تم وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لیکن تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ وہ رب کائنات تمہارے لیے دنیا کو خوبصورت بنایا، ان ملکوں کو سجایا، ان شہروں کو سجایا، نعمتوں کی بارش کی، تمہارے دسترخوان پہ روزانہ سینکڑوں قسم کے کھانے سجاتا ہے، تھک کے لیٹتے ہو تو نیند تمہارے آنگن میں لے کے آتا ہے۔ یہ لباس کس کی عطا ہے؟ یہ سب کچھ کس کی نعمتیں ہیں؟ یہ رشتہ داریاں اور محبتیں کس نے عطا فرمائی؟ وہ ایک ہی رب کائنات ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے سب کچھ دیا، وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، لیکن ہم تیری نیکی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔